السلام علیکم ناظرین، سبسکرائب کریں قرآن حدیث انفو چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو کیا کوئی ایسا بھی ذکر ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ترین ہے؟ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ یہ روایت صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور سلسلہ صحیحہ کی ہی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قول لا الہ الا اللہ تدفع عن قائلها 99 من البلاء ادناها الہم۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ رب العزت 99 بلائیں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ ادناها الہم، ان 99 بلاؤں میں سے سب سے کم بلا انسان کا غم دور ہوتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، اور یہ روایت بھی صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی ہے، افضل الکلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب سے افضل کلام جو انسان کی زبان پہ آتی ہے وہ کلام بھی یہی ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور مجھے صحیح مسلم کی وہ روایت یاد آئی، اور میں کبھی اس روایت کو پڑھتا ہوں تو اتنا خوش ہوتا ہوں، اور میں گزارش کروں گا کہ اس روایت کو صحیح مسلم میں خود بھی پڑھیے۔ قیامت کے دن جو ترازو لگایا جائے گا نیکیوں کا وزن کرنے کے لیے، اتنا بڑا ترازو ہوگا، اس کے 2 پلڑے ہوں گے۔ لو وضعت السماوات والارض ومن فیہن فی کفہ، اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں، 14 کے 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں قیامت کے دن، تو ایک پلڑا بھی اس ترازو کا بھرے گا نہیں۔ لیکن والحمد للہ تملأ المیزان، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، اے میرے مالک تیری ہی تعریف ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس ایک مرتبہ کہنے سے ترازو کے دونوں پلڑوں کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ اللہ کا ذکر یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ زندگی کے اندر اگر انسان کو چین چاہیے، سکون چاہیے اور دل کا سرور چاہیے، تو اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں اس بات کی نوید سنا رہے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں اگر سکون اور اطمینان آتا ہے تو اللہ کے ذکر سے۔ اور پھر اس بات کی تاکید اور فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے رکھا ہے ذکر سے۔ تو ایک بندہ مومن کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہنا چاہیے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولى ونعم النصير، یا حی یا قیوم برحمتك استغیث،
اللہ اللہ ربی لا اشرک بک شیئا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور یہاں میں ایک لفظ کا اضافہ کر دوں، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اتنا بڑا ذکر ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے جو اپنی زبان پہ کلمات جاری کیے تھے وہ تھے حسبی اللہ و نعم الوکیل. آگ ختم ہوئی، باغ بن گیا. اور یہی وہ کلمہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پہ جاری کیا جب دروازے کے دائیں اور بائیں، رائٹ اینڈ لیفٹ، لوگ لاٹھیاں لے کے کھڑے تھے کہ آج ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. وہاں سے گزر گئے. یہ پڑھتے پڑھتے ان کو اللہ نے اندھا کر دیا، دیکھ ہی نہیں سکے. صحیح الجامع کی روایت بتاتی ہے ایک درخت کے پاس اللہ کے رسول کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو حرکت دی اور پتے گر گئے. فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس طرح یہ پتے گر گئے ہیں انسان کے سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں اور گرا دیتے ہیں.